بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عزیز سامعین کرام، آج کل ہم جو حالات سے گزر رہے ہیں یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک امتحان کی گھڑی ہے، ہر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت اس سے متاثر ہے۔ سارا عالم اس آزمائش کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آج دیکھیں آپ، گھروں میں بے چینی، بے اطمینانی پھیل رہی ہے، کاروبار کے نقصانات، جابز ختم ہو رہے ہیں، روزمرہ کمانے اور کھانے والے بھوک پیاس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ان مالداروں کی کمپنیاں بھی نقصانات اٹھا رہی ہیں، اور چھوٹے موٹے بزنس بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر کورونا سے متاثر لوگ زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، اور اس کی وبا سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ان کے فیملیز غم اور افسوس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ وہ آزمائے جائیں، کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے امتحانات ایسے گھیر رکھے ہیں کہ لگتا ہے کہ ساری امت اس وقت کسی نہ کسی طرح سے لپیٹ میں آ چکی ہے۔ دوستو، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ امتحانات کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ملکوں کی بات کرتے ہیں تو پارٹیشن سے قبل بھی ہمارے باپ داداؤں نے انگریزوں کی حکومت کے دوران بہت سارے مسائل سے اپنے آپ کو گزارا، پھر آزادی ہوئی، اور آزادی کے بعد سے آج تک ہم کئی قسم کے امتحانات سے گزر رہے ہیں۔ دور خلافت راشدہ میں جائیں، امیہ اور عباسیہ کی حکومتوں میں جائیں، تبع تابعین کا دور دیکھیں، تابعین کا دور، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مدنی دور کیسے امتحانات سے دوچار ہوا۔ مکے کے دور میں کوئی غریب ہوتا تو وہ مارا جاتا، شہید کر دیا جاتا۔ دکاندار ہوتا، اس کے روزگار پر، اس کے بزنس کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی۔ مالدار ہوتا تو اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ ایسا دور بھی آیا کہ آپ ساروں کو ایک ایسی وادی کے اندر تنہے تنہا چھوڑ دیا، اور حکم یہ لگا دیا کہ کوئی بھی ان سے کاروبار نہیں کرے گا۔ کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی گئی، جو بھی سرمایہ تھا وہ ختم ہو گیا، درختوں کے پتوں پر زندگی گزارنی پڑی۔ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ امت کی ماں، چھپا چھپا کر اونٹنیوں پر لاد کر کچھ چھوڑ جاتی تھی، اور اس طریقے سے حالات گزرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس وقت کو وہ ہمارے صحابہ جو ہمارے برائٹ اسٹارز تھے، اصحابی کالنجوم جس کو کہا جاتا ہے، ان سے کمپیئر کریں تو یہ امتحان کی گھڑی کچھ بھی نہیں۔ ہم گھروں میں صرف بند ہیں، بہت سارے لوگوں نے اسٹاک کر لیا، اور کچھ فیملیز تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے ہیں، لیکن ہمارے چولہے جل رہے ہیں۔ اور غریبوں کی کئی قسم کے آرگنائزیشنز ماشاءاللہ موجود ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں۔ بہت سارے غربا ابھی ایسے موجود ہیں جو ان تک امداد کی رسائی نہیں ہو سکی۔ اب آتے ہیں وہ صحابہ والے دور میں، جب وہ کٹھن بائیکاٹ کی منزل سے گزر رہے تھے، ایک ہی جگہ پہ محصور ہو چکے تھے، تو ہیومن نیچر ہوتا ہے، وہ سوال بے ساختہ نکلتا ہے۔ وہ آ گیا زبانوں پر، آقائے نامدار کے سامنے پوچھا آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا، یہ آزمائشیں کب تک ہوں گی؟ تو قرآن کریم نے جواب دیا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا کوئی کٹھن وقت اور مشکلات نہیں آئیں گے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنا ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لائے، کافی ہو جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی قرآن کریم سوال کر رہا ہے اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر صرف تم کہتے ہو ایمان والے ہو تو زندگی ایسے ہی اسموتھ چلے گی، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ چیزیں تمہارے اوپر ہی نہیں، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی جو تم سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے دنیا کے اندر آئے۔ تو دوستو، مومن کی زندگی سرے سے امتحانات میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے۔ اب دیکھیں پوری دنیا خوف اور ہراس کی فضا میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دہشت سی ہے، اور یہ آزمائش ہے جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اس سے پہلے اتنی مخلوق، اتنے لوگ دنیا میں کبھی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، یہ پہلا موقع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمایا جائے گا خوف سے، والجوع، بھوک، غریب راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کھانے کا انتظام نہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اتنے غریب مسلمان اور غیر اقوام راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی چیز لے جاتے ہیں اور وہ کھانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دوستو بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی آزمائش۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مال میں نقصان، اس سے بھی آزمایا جائے گا۔ اب دیکھیں بزنس کرنے والے، کئی کمپنیاں، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے، اور سارے کے سارے شٹر ڈاؤن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا نقصان، اکانومی کو جو ضرب لگی، جو نقصانات آ رہے ہیں وہ تو آگے ہم دیکھیں گے۔ اور پھر فرمایا والانفس، اور جانوں سے کتنے لوگ موت کے آغوش میں پہنچ گئے، اور کتنے لوگ زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو گزر چکے ان کے پیارے ان کے لیے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک عجیب سا سما بنا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والثمرات، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، کھیتوں میں کام کرنے والے، باغوں میں کام کرنے والے، ان پر پابندیاں، اور وہ اپنے آپ کو گھروں میں محصور کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخر کا جو جملہ ہے اس آیت کے اندر، جس کو آیت صبر کہا جاتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سناؤ۔ تو دوستو دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا کے اندر آزمائشیں بہت ہیں۔ آج کوئی ایک شخص دعویٰ کر دے دنیا میں میں سکون سے ہوں، چاہے وہ ملینرز ہو، چاہے وہ وقت کا کتنا بڑا حاکم ہو، چاہے کتنا مشہور و معروف آدمی ہو، چاہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو یا غریب ہو، ہر آدمی کو اپنے لحاظ سے مصیبتیں، آزمائشیں۔ تو فرمایا دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، اور حکم کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرو۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو فرمایا اس کے برعکس اپوزٹ میں جائیں تو فرمایا جنت سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ حالانکہ فرمایا جنت سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، اس میں کوئی آزمائش نہیں، صرف ریوارڈ کا معاملہ ہے، اور وہاں کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں، وہاں صرف جو ہے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، لطف اندوز ہونا ہے، وہ جگہ ہے جنت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا۔ آپ کے تصورات کی دنیا سے وراء الورا وہ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، مگر اللہ یہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے واسطے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو دوستو آتے ہیں ہم اپنے اینڈ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، شکر کی زندگی گزارو۔ تو یہ صبر اور شکر کیسے ہوگا؟ ان حالات میں ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ماحول کے اندر اپنے آپ کو بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرنے والا بنائے اور اپنی زندگیوں کو دین کے اوپر چلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔